میری عادت مال کٹھا کرن دی، میری عادت مال جمع کرن دی، میری عادت مال کو گھنٹی کرن دی، خرچ نہیں کرنا. جڑے لوگ خرچ کرن تے انہاں تے تانے مرن دے. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات. اللہ کریم نے فرمایا انہاں دی عادت ہونی ہے الزام لیندن اپنا بخل چھپاون دی خاطر. اے لوکاں دے عیب بنیندن تے لوکاں دے اندر لوکاں دا وقار خراب کرن دی کوشش کرندن. انہاں دے سامنے اگر کہیں دی عزت دا ذکر کیتا ونجے، اگر کہیں دے بھرم دا ذکر کیتا ونجے، اے انہاں دا بھرم خراب کرن دی خاطر اپنا بھرم بڑھاون دی خاطر دھوکا کرندن تے اپنا بھرم بڑھاون دی خاطر الزام لیندن. میری عادت ہے میرے سامنے کوئی ذکر جا کرے فلانے مولانا صاحب، فلانے تاجر صاحب، فلانے امیر صاحب، فلانے حاجی صاحب بڑے اچھے بندے ہیں. میں افسان نہ ہوئے میاں تے کو کہیں ہے کہ اچھے خدا دا بندہ میرے کے پوچھ، میرے کے پوچھ بابا. میں ان دے کٹھے کئی واری سفر کی تھی بالکل بیکار ہے. پرلا بندہ پوچھے جے بیکار ہے تائیں سفر کیوں کیتن تیرا پیو لگ دائی. او بابا میرا گھاٹا یار ہے میں جاندہ تو جاندہ ہی. تیرا اگر وہ اتنا گندہ ہے تیرا گھاٹا یار کیوں ہے؟ انہا مطلب ہے تو ہی گندہ ہی جے وہ گندہ ہے. یہ سارے معاملات کیوں کریں تاکہ سادہ بھرم بحال راوے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبہ ہے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ. درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المسلمین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تے انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، قرآن مجید ساری تواڈی ہدایت واسطے رب نے نازل فرمائے۔ قرآن ضابطہ حیات ہے۔ قرآن زندگی کو بہترین اور خوبصورت بناون واسطے ایک زبردست اصول ہے۔ جڑے لوگ مسلمان ہیں کلمہ پڑھن دے بعد قرآن پاک تے غور کرن اور اپنی زندگی دا زیور قرآن کو سمجھ دیں، یقیناً اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی کو پر امن بڑھے دیں اور اللہ تعالیٰ انہاں کو گناہ، نافرمانی اور معصیت تو محفوظ رکھ دے، اور یقیناً وہ ہر قسم دی بغاوت اور سرکشی تو اللہ دی رحمت اور فضل نال محفوظ رہندا۔ جڑے لوگ صحیح معنی قرآن پاک تے غور کرن، فکر کرن، تدبر کرن، تفکر اور سوچ و بچار کرن، المیہ ہے کہ سارے اندر قرآن مجید موجود ہے، لیکن اسا قرآن پاک تے کہیں غور نہیں کیتا، اور جڑا قرآن پاک دے نزول دا مقصد ہے اساں کو نہیں سمجھا ہی نہیں، جس دی بنیاد تے سارے کے معصیت، نافرمانی، اللہ دی بغاوت ختم ہی نہیں ہوتی۔ اساں اگر قرآن تے غور کروں تو قرآن بہت سارے بیماریاں دا علاج ہے۔ ظاہری بیماری ہوئے تاں بھی علاج قرآن ہے، اگر اندرونی بیماری ہوئے تاں بھی علاج قرآن ہے۔ تکلیف ہے یا ویسے چوری دی شکل اس کوئی بیماری ہے سارے معاشرے کو لگی ہوئی ہے، یا کئی قسم دا کوئی جرم سارے معاشرے دے اندر جڑا پاتا میں دے ان دے خاتمے دا ہی کوئی علاج ہے کہ ایسا قرآن پاک تے تدبر کرو، غور و فکر کرو تے ساریاں برائیاں، سارے معاشرے دیاں ساریاں کمزوریاں رب ختم کر دے۔ ایک معاشرہ ہا جڑا نبی کریم علیہ السلام نے بنایا، جو کہ بڑا عظیم معاشرہ ہا، اسلامی معاشرہ، اصلاحی معاشرہ، تعلیمی معاشرہ، بڑا عظیم معاشرہ، خیر القرون قرنی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین زمانہ، بہترین معاشرہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا معاشرہ۔ آخر وجہ کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے وہ معاشرے دی اصلاح فرمائی، حالانکہ وہ معاشرے دی کیفیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، لیکن اللہ تعالی نے وہ معاشرے دا نقشہ کو جی انداز بیان فرمایا کہ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ وہ جڑا معاشرہ ہے اسلامی، جس معاشرے کے ہر قسم دی برائی جھڑ گئی ہے، ختم ہو گئی، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے قرآن پاک تے غور کیتا۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام دا اے مائنڈ ہا، انہاں دی اے سوچ آئی اور فرمیندن کہ اساں قرآن پاک دیاں جب تک دا آیات بینات سن کے سمجھ کے عمل نہ کروں تب تک اساں بیاں آیتاں کہنا سن دیا سے، یعنی غور کرن دیا، فکر کرن دیا قرآن پاک تے، بل قرآن انہاں دی انگلی پکڑ کے انہاں کو راہ راستے کھڑا کرن رہا، بل وہ قرآن کو سمجھ دیا تاں چوری کے باز ہم دیا، قرآن کو سمجھ دیا وہ تاں شراب نال نفرت کرن دیا، قرآن کو سمجھ دیا تاں وہ بے نماز نہ رہ دیا، نماز پڑھ دیا، وہ قرآن پاک کو سمجھ دیا ضابطہ حیات قرآن پاک نے انہوں کو سکھائے۔ آج ساری کمزوری یہ ہے کہ اثر قرآن تے غور نہیں کیتا، جتنی توجہ جتنا غور اساں اخبار تے کرنے ہیں یا دنیا کائنات دے باقی معاملات تے کرنے ہیں، کاش اساں اتنی توجہ قرآن دے اوراق تے قرآن دے مفاہیم تے کیتی ہوندی تے سارا معاشرہ امن دا کہوارہ بن گیا ہوندا، ہدایت نصیب ہوندی ہے، امن نصیب ہوندے، برکت اندی ہے، رحمت اندی ہے، اللہ سینہ کھول لے دے، اللہ تعالی حق باطل دے درمیان فرق کرن دی تمیز پیدا کر دے دے، کیڑے ویلے جڑے ویلے اساں قرآن تے غور کرے۔
چھوٹی جی صورت میں تمہارے سامنے رکھنا چاہتا پورا قرآن پاک، قرآن پاک دا خلاصہ مفہوم اگر ایسا سمجھو تو شاید کریں پریشانی لاحق نہ تھی، لیکن میں ایک چھوٹی جی صورت سمجھا ہونا چاہنا۔ اگر تسا احباب سمجھن دی کوشش کرو تو انہی شفقت ہو سی محبت سی، میں کوشش کرے سا تو نہ وقت ضائع نہ کرا۔ اگر یہ ایک صورت کو سا سمجھو جا تقریباً سارا معاشرہ درست ہو سکتے، آپس دی جڑی عداوت قدورت نفرت وہ مٹ سکتی ہے۔ اللہ نفرت دے بجائے سب کو آپس دا پیار اور محبت اور مودت اور الفت اللہ نصیب کر سکتے۔ یہ ایک صورت کو سمجھنا ایک صورت مختصر ہے جیڑی صورت کریمہ دیا 9 آیتیں اساں انہیں 9 آیتیں کو سمجھو جا اللہ سارے مسئلے حل کر دے سکتے۔ تو ساحل ایمان بیٹھے ہو، مسلمان بیٹھے ہو، ایمان اسلام دے دعوے دار بیٹھے ہو، ذرا غور کرو سمجھو اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمائے۔ اللہ تعالی نے فرمائے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، توجہ میری طرف را رہے سبحان اللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ آکھن دی کوئی ضرورت نہیں، نعرے مارن دی بھی کوئی ضرورت نہیں، انتہائی سنجیدگی نال، خاموشی نال، ادب نال میری گفتگو سمجھ کے نا قرآن و حدیث دا واہ سمجھ کے بادب ہو کے باسو تو فائدہ تھی سی۔ میں دا شاعر کو نگاراں میں میڈا نا یا میڈا وجود یا میڈا تصور نہ پاؤ سائنے تصور ہے پاؤ کہ جیڑا کلام پڑھیں دا پہنا وہ بڑی عظمت آلہ ہے۔ تو ساں توجہ کرے سو تو فائدہ تھی سی۔ میں کوشش کرے ساں کہ سادہ انداز سمجھاما ہر کہیں کو سمجھ آوے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ تعالی نے سورہ کریمہ دے اندر فرمائے ہلاکت ویل تباہی بربادی ہے یا اللہ کہنے واسطے اللہ نے فرمائے ہاروں بندے واسطے جیڑا بندہ ہو مزہ ہے اور جیڑا بندہ لو مزہ ہے۔ ہو مزہ کیا ہے، لو مزہ کیا ہے؟ کل تو سا اپنے بالے بچے کو یہ سورہ سمجھا ہونی اپنے گھر سمجھا ہونی جیڑا دوستوں کو ملے تو سا بستی حیدرآباد کیا کرن گیا ہوئے تو سا کھائے ایسا ہے چھوٹی جی سورہ سے کھائے سکھو سمجھو غور کرو۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہلاکت ہوں بندے واسطے، بربادی ہوں بندے واسطے یا اللہ کیڑا بندہ ہے۔ اللہ فرمائے دے جیڑا بندہ کئی بندے کو بھری کچاری ہے، جیڑا بندہ چند بندے نے سامنے، جیڑا بندہ کئی بندے کو بندے نہیں موجودگی منہ تے ٹوکا مارے تانو تشنید نشانہ بناوے، جیڑا بندہ کہیں کو منہ دے ہوتے ہوں دے عیب دساوے۔ 4 بندے بیٹھو ہیں تے بندہ 4 بندے نہیں موجودگی جا کے تو زانی آئی ہیں، 4 بندے نہیں موجودگی جا کے تو چور آئی ہیں، 4 بندے نہیں موجودگی جا کے تو شرابی ہیں جھوٹا آئی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمائے جڑا بندہ کہیں کو منہ تے تانے مارے یا جڑا بندہ کہیں کو منہ تے ٹوکا مارے یعنی جڑا بندہ کہیں کو منہ تے پھکا کرے تے شرمندہ کرے تے رسوا کرے، اللہ پاک نے فرمائے ای بندے واسطے ہلاکت ہے، ای بندے واسطے تباہی ہے، ای بندے واسطے بربادی ہے۔ اے بندہ جڑا اپنے آپ کو سیانا ودا سمجھ دے تے جڑے بندے دا ذہن ہے کہ میں منہ تے گال کرنے نہ رہا میں ڈرتا کہیں کہ نہیں رہا میں منہ تے ڈسنے نہ رہا ناراض ہوئے کوئی بندہ یا راضی ہوئے، اللہ فرمائے دے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ، جڑا بندہ کہیں کو منہ تے ٹوکا مارے، منہ تے تانے مارے یا منہ تے عیب رساوے، این بندے واسطے ہلاکت ہے۔ یعنی کیا مطلب منہ تے ٹوکا نہیں ماریاں میں حق گواں کوئی مردی ناراض ہوئے وہاں راضی 4-5 بندے کو اپنی اولاد دی مجلس وچ بیٹھ کے بندے کو کہیں دوستیں وچ بیٹھ کے گندا کرنا خراب کرنا دنائی سمجھ دے ہو؟ تساں کو عقل مندی سمجھ دے ہو؟ تساں کو اپنی چودراہٹ سمجھ دے ہو؟ اپنے آپ کو حق گو سمجھ دے ہو؟ تساں کہیں کو منہ دے اتے آخ دیتے کہ تیرے اندر فلاں عیب ہے، عقل ہی نہیں بنے دا کہ وہ بندہ اپنی اصلاح کرے، فطرت دے خلاف ہے، نیچر دے خلاف ہے، بندے دے وقار دے خلاف ہے۔ کہیں بندے دی اگر تساں اصلاح کرنا چاہتے ہوں دا طریقہ اے طریقے کو منہ تے تانے مارو، منہ تے ٹوکا مارو،
منہ دے اتے 4-5 بندے دے سامنے کو ذلیل کرو اور امیدیں رکھو کہ یہ اصلاح کرے سی، نہیں ہو سکتا۔ وہ اصلاح دے بجائے اون عیب اون غلطی اور اون گناہ دے اندر وہ زیادہ زور آورتا ہو سکتے، اصلاح نہیں کر سکتا۔ سارے معاشرے دی اصلاح کیوں نہیں؟ چور چوری کے کیوں نہیں باز اندہ؟ زانی اپنے زنا اور بدکاری کے کیوں باز نہیں اندہ؟ نشائی اپنے نشے کے کیوں باز نہیں اندہ؟ مصلح لوگاں نے اصلاح دا طریقہ ہی غلط اپنایا ہوا ہے۔ جنہ لوگاں نے اصلاح دا ٹھیکہ چاہتے انہاں کو اصلاح کرن دا طریقہ ہی نہیں اندر۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت دا کیا معنی ہے؟ منہ تے ہی آخر ہونا، اولاد دے سامنے ہی بندے کو گندہ کرنے ہونا، یہ کوئی حکمت آتا ہے؟ موعظۃ الحسن، اچھا جڑا واضح اچھی طرح نصیحت کرنا کتنا سونا انداز ہے، لیکن سادے وہ انداز ہی نہیں رہیے۔ باپ اپنی اولاد کو سمجھیں دے تے اچھے طریقے نال نہیں سمجھے دا۔ اولاد پیو مادی نافرمان کیوں ہے؟ پتر کو دی اماں دے سامنے گندہ کرنا، اپنے نوجوان بھینی دے سامنے اپنی اولاد کو بے وقوف سمجھنا، اور اپنی نوجوان بیٹی کو گھر دی بیوی دے سامنے ماں دے سامنے گندہ کرنا۔ او میاں کیویں لوگ سدھر سن؟ کیویں اصلاح ہو سی؟ بندہ اپنے بھرا کو یاریں دوستیں دے سامنے انہاں دی محفل وچ بیٹھ کے ذلیل کرنا۔ ویل لکل ہمزہ، یا سورت سے کے ونجو سارے ہلاکت انہاں لوگاں واسطے جڑے منہ تے تانا مارن۔ مفسرین نے بڑے معنی کیتے، بعض مفسرین نے ہمزہ لومزہ دا معنی ہی کوئی کیتے، اور بعض نے ہے کہ منہ تے تانو تشریح کرنا لے ہمزہ، اور کانڈ پیچھو غیبت کرنا لے تے عیب جوئی کرنا لے لومزہ۔ قرآن دا اصول ہے، سمجھی ذرا، یفسر بعضها بعضا، قرآن دا بعض حصہ بعض حصے دی تفسیر کریں دے۔ ہمزہ دا معنی ہے جڑا منہ تے تانا مارے۔ قرآن دا ایک بیا مقام تورے سامنے رکھنا چاہاں جہندے کے پتہ لگ دے جو ہمزہ دا معنی ہے منہ تے تانے مارنا لا۔ اللہ پاک نے امام کائنات دے بارے تذکرہ فرمائے، اللہ نے فرمائے میرے پیغمبر مکے والے تو کو منہ تے تانے مرے نہ، تانو تشریح کرے نہ، تو کو باتاں کرے نہ، تبصرہ کرے نہ، لہذا تواڈا حق بن دے تساں انہاں دی بات نہیں کرنی، انہاں دی بات نہیں مرنی۔ ولا کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم۔ اے میرا پیغمبر، جڑا بندہ منہ تے تانے مارے، جڑا بندہ تورے احسان کو فراموش کرے، جڑا بندہ منہ تے ہی تاری عزت تکریم نہ کرے، ایسے بندے دی بات نہیں مننی۔ اور لومزہ دا معنی ہے جڑا کنڈ پیچھو غیبت کرے، جڑا کنڈ پیچھو عیب تلاش کرے، جڑا کنڈ پیچھو پروپیگنڈے بناوے، جڑا کنڈ پیچھو الزام تراشاں کرے، جڑا کنڈ پیچھو کہیں دی غیبت کرے۔ رب نے قرآن فرمائے 26 پارہ ہے، سورت 9 سورت الحجرات ہے، اللہ کریم نے فرمائے وَلَا تَلْمِزُوا انفسکم، تو ایک دوجے تے الزام نہ لایا کرو، یعنی کنڈ پیچھو غیبت نہ کیجی کرو۔ اللہ پاک نے فرمائے جڑا منہ تے تانے مارے یا جڑا کنڈ پیچھو غیبت کرے، ایندے واسطے ویل ہے، ایندے واسطے ہلاکت ہے، ایندے واسطے تباہی ہے، ایندے واسطے بربادی ہے۔ یہ جتنا بھی جلسے تے آئے بیٹھے ہیں میرے سمیت، اسا ساری دی عادت منہ تے تانے مارن لی، کہیں کو معذوری دا تانا، کہیں کو غربت دا تانا، کہیں کوئی یتیمی دا تانا، کہیں کوئی بیوہ ہومن دا تانا، کہیں دے چھوٹے قد دا تانا، کہیں دی اللہ اکبر بد صورت دا تانا، کہیں دی غربت دا مذاق، کہیں دی ہمسائے گری دا مذاق۔ ساری عادت نیچر ہے، جب تک کہیں دا مذاق نہ بڑھی جے، جب تک کہیں کو منہ تے تانا نہ مری جے، اسا اپنے آپ کو سیانا ہی نہیں سے سمجھ دے۔ ساری عادت ہے کچھ لوگاں دی منہ تے تانے مارن دی، اور کچھ لوگاں دی عادت ہے کنڈ پیچھو پروگرام بڑھاون دی،
پروپیگنڈے بناون دی لوگاں دی عزت برداشت نہیں ہوندی لوگ الزام تراشی کرن لوگاں دی شہرت برداشت نہیں ہوندی لوگ بہتان ترازی کرن اللہ فرمائے دے کنڈ پیچھو غیبت کرنا لے ہو اللہ فرمائے دے منہ تے تانے مارنا لے ہو یاد رکھا ہے ویل تواڈے واسطے ہلاکت ہے نمازاں تواڈیاں برباد تواڈے واسطے ہلاکت ہے عبادت تواڈیاں برباد تواڈے واسطے ہلاکت ہے تہجد تواڈیاں برباد تواڈے واسطے ہلاکت ہے تواڈی ریاضت سخاوت امانت شرافت برباد یا اللہ کہنے واسطے ہلاکت ہے اللہ کریم نے فرمائے ویل لکل ہمزۃ لمزہ جڑا منہ تے ٹوکاں کرے جڑا منہ تے تانے مارے یا کنڈ پیچھو الزام لاوے این بندے واسطے ہلاکت کیڑی شے ہلاکت سارا تے کم ہی ہے محترم اس آجاں ڈاڑیاں نہ دکھائی میں اس آجاں واز ہی میں نہ سنائے اس آجاں آزانہ تے نمازاں تے سادے بابا نا اے ساری سفید ڈاڑھی تے ساری وضاقتہ نہ بھلائے میرے ہاتھ دی تسبیح دے مڑکے دے پھرن نہ دکھائے متا سمجھو جو میں بس میں فرشتہ ساری نیچر ہے ساری عادتیں اساں جب تک کہیں کو منہ تے گندہ نہ کروں اپنے آپ تے مطمئن ہی نہیں سے ہوں دے اساں بے دی بیستی کو فخر سمجھتے ہیں بے کو ذلیل کرنا اساں تنائی سمجھتے ہیں رب نے فرمائے جڑا لوگ جڑے بندے بے کو منہ تے تانے مارن تے ہوں دا عیب دسنو کو آکھن تو فلائیں اللہ فرمائے دے انجھے واسطے ہلاکاتے اور جڑے منہ تے تانا نہ مارن کانڈ پیچھو پروپیگنڈے بناویں انہاں واسطے بھی ہلاکاتے جب رب نے ہلاکت دا اعلان کیتے میں کچھ احساس کیویں تباہی کے بچ سکتے ہیں مہنگائی ہو سی کہ نہ ہو سی جب ہلاکت دا اعلان ہو گئے اللہ دی پکڑ ہو سی کہ نہ سی ہون مرو دیکھیں ذرا میں پوری سورہ سمجھاون دی کوشش کرنا بیٹھا اگر تساں سمجھن دی کوشش کیتی تھا ویل لکل ہمزۃ لمزہ اللہ کریم نے فرمائے حمد یحمد حمزا لمد یلمز لمزا ایک دوجے تے الزام لاونا ایک دوجے کو منہ تے ٹوکا کرنا ہون مرو دیکھیں جڑی اگلی گال کرنا چاہنا ایک ادھر سمجھیں قرآن پاک میں لے آتے سے یا اللہ اے صاحب اے عادت کیڑے بندے دیئے سارے بندے بیٹھے ہو ذرا سمجھو میری بات اے عادت کہندی ہے اے کہندی عادت ہے کہندے متھے تے لکھیا کھڑے نشانی کیا ہے وہ بندے دی جڑا بندہ منہ تے تانے مارے یا جڑا بندہ کھنڈ پیچھو غیبت کرے یا اللہ اے بندہ ہے کون یا اللہ ہی بندے دی تعریف کیا ہے نشانی کیا ہے اللہ پاک نے فرمائے الذی جمع مالا وعددا اللہ فرمائے دے جڑا بندہ ہی ہے جڑا ہو مزہ بھی ہے جڑا لو مزہ بھی ہے جڑا منہ تے تانے مارن دی عادت رکھ دے یا جڑا کن پیچھو الزام لاون دا ماہر ہے این بندے دی ایک علامتیں بھی ہے یا اللہ کیڑی علامت ہے اللہ فرمائے دے جمع مالا وعددا اے اپنا مال جمع کرن دی عادت رکھ دے اے مال دا ہرسی ہے اے مال دا لالچی ہے مال ڈھیر کرن دی لالچ رکھ دے اپنے مال کو ڈھیر کرن دی لالچ رکھ دے مال بھی کٹھا کرن دے تے مال کو گندا بھی ہے گنن دا مطلب ہے کہ بخل بھی کرن دے کنجوسی بھی کرن دے جمع کرن دا مزاج ہے خرچ نہیں کرنا ہونا مال نال ڈھیر پیار ہے یا اللہ مال کماوے اپنی مرضی نال لیکن منہ تے ٹوکا کیوں ادا کریں دے مال کٹھا کرے اپنی مرضی نال کانڈ پیچھو غیبت کیوں ادا کریں دے اللہ پاک نے فرمایا اصل راز ہے اصل چکر ہے اے جڑا بندہ مال دا ہرسی ہے اے جڑا بندہ مال دا لالچی ہے اے جڑا بندہ مال کٹھا کر کے مال دا بخل کریں دے تے بخیل ہے خرچ نہیں کریں گا اپنے بخل کو چھپاون دی خاطر اپنے مال دی لالچ تے پردے پاون دی خاطر لوگاں تے ٹوکاں ان دی عادت اے آپ پہلا وار کریں دے تاکہ ان دے بخل تے کوئی وار نہ کرے
اندی عادت تاکہ اندے مال دی لالچ ڈسکس نہ ہوئے، اے آپ لوگیں تے الزام لینے، اندی عادت مال کٹھا کرن دی، اندی عادت مال جمع کرن دی، اندی عادت مال کو گھنٹی کرن دی، خرچ نہیں کرنا، جڑے لوگ خرچ کرن تے انہاں تے تانے مرن دے، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات۔ اللہ کریم نے فرمایا انہاں دی عادت ہونی ہے الزام لیندن اپنا بخل چھپاون دی خاطر، اے لوکاں دے عیب بنیندن تے لوکاں دے اندر لوکاں دا وقار خراب کرن دی کوشش کرندن۔ انہاں دے سامنے اگر کہیں دی عزت دا ذکر کیتا ونجے، اگر کہیں دے بھرم دا ذکر کیتا ونجے، اے انہاں دا بھرم خراب کرن دی خاطر، اپنا بھرم بناون دی خاطر ٹوکا کرندن تے اپنا بھرم بناون دی خاطر الزام لیندن۔ میری عادت ہے میرے سامنے کوئی ذکر چا کرے، فلانے مولانا صاحب، فلانے تاجر صاحب، فلانے امیر صاحب، فلانے حاجی صاحب بڑے اچھے بندے ہیں، میں افسان نہ ہوئے میاں تے کو کہیں ہے کہ اچھے خدا دا بندہ میرے کے پوچھ بابا میں اندھے کٹھے کئی واری سفر کی تھی بالکل بیکار ہے، پرلا بندہ پوچھے جے بیکار ہے تائیں سفر کیوں کیتن تیرا پیو لگ دائی، او بابا میرا گھاٹا یار ہے میں جاندہ تو جاندہ ہی، تیرا اگر وہ اتنا گندہ ہے تیرا گھاٹا یار کیوں ہے، انہا مطلب ہے تو ہی گندہ ہی جے وہ گندہ ہے۔ یہ سارے معاملات کیوں کریں گے تاکہ سادہ بھرم بحال راوے، تاکہ سادہ بھرم بحال راوے، منہ تے ٹوکا مرے ہیں اپنی عزت دی خاطر کہ کھانڈ بھی سو الزام لینے ہیں، اپنا انچے لوگ کامیاب نہیں ہونے، وقتی طور تے واہوا تھی لیے آخرکار ایک نمار پھوٹا پھوٹ پندر آدھے آپ ساری حقیقت بلدے آپ اندر آنگی ہے۔ اگر تسا ہو مزاتے لو مزادی اصل تصویر دیکھنی ہے کہ ملے الیکشن دے موقع رٹھی کرو، سیاست دانے کو رٹھا کرو، ہر سیاست دان اپنے سٹیج تے دوجہ سیاست دان دیئے جو ہی کرنا کھڑا والے اپنا بھرم بناوان دی خاطر پہلے سیاست دانے چاہا، آج تے ہر کہیں جا گئے، آج تے اسمبول میں بیچ یہ رولا پائے گئے، میں اپنا بھرم بناوان دی خاطر بے عالم دین تے ٹوکا کرنا، تاجر بے تاجر تے الزام لے لے، اپنی تجارت کھڑی کرن دی خاطر، مسلمان اپنا وقار بناوان دی خاطر بے دا وقار خراب کرنے۔ اللہ فرمے دے ویل لکل ہمزت اللمزہ، جڑا موتے تانے مارے اللہ کو تباہ و برباد کرنے درانے، جڑا بندہ کھنڈ پیچھو غیبتہ کرے الزام لاوے اللہ کو تباہ و برباد کرنے درانے۔ الذی جمع مالا وعددا، اللہ کریم نے فرمائے جڑا مال جمع کرے مال دا بخیل ہوئے گنتی بھی کر کر کے سیو کرے، اللہ ہی بندے واسطے بھی تباہی بنائی ہے، اللہ نے ہی دے واسطے بھی بربادی بنائی ہے۔ ہمیشہ جڑا موتے تانے مارے ہو امیروں دا رندے، غریب بندہ کریں کہیں کو موتے گال کر سکتا ہی نہیں، کر سکتے غریب کر سکتے جدائیں کرے سی امیر کرے سی تاکہ دا مال کٹھے کرنا لالچ چھپ سکے، جدائیں الزام لے سی بخیل لے سی تاکہ دا بخل تے پردہ پائے سکے۔ اللہ فرمے دے دی عادت مال جمع کرن دی تے مال دی گنتی کرن دی، اور ذرا اٹھے غور کر یا اللہ مال کیوں کٹھا کریں دے، یا اللہ مال کیوں جمع کریں دے، کو کہیں بیماری ہے، اے مال کیوں کٹھا کریں دے، مال دا لالچی کیوں ہے، آدھے میرے پلاٹ زیادہ ہوئے، آدھے میرے زمینہ زیادہ ہوئے، آدھے میرے کے بینک بیلنس زیادہ ہوئے، یا اللہ مال جمع کرن دی تے سیو کرن دی بری عادت کیوں ہے۔ اللہ پاک نے فرمائے یا حسابو ان مالہو اخلادا، اللہ
اللہ فرمے دے ای بندے دا گمان ہے، ای بندے دی سوچ ہے، ای بندے دا خیال ہے، انہ مالہ اخلدا، اینا مال ہو سی تے موت نہ سی، مال ہو سی تے دکھ نہ سی، مال ہو سی تے بیماری نہ سی، مال ہو سی تے ہسپتالہ دے چکر نہ لاؤنے پوسن، اینا ارادہ ہے مال ہو سی تے بندہ چڑسی کہنا، اینا ارادہ ہے مال ہو سی تے بندے کو موت نہیں آ سکتی، یا سب ان مالہ اخلدا، اینا ارادہ ہے جڑا بندہ مالدار ہوئے وہ دکھ نہیں آ سکتے، جڑا بندہ مالدار ہوئے وہ بیمار نہیں ہو سکتا، بندہ مر ونجے انہیں مرن دا اعلان پیا تھی نہ ہوئے، لوگ جڑے ویلے جنازے دا اعلان سنے نا آدھن یار ہاتھ چنگا بھلا، ہاتھ پیسے آلا، ہاتھ پلاٹے آلا، ہاتھ زمیندار، ہائی تک کمائی چنگی، مر رکھی میں گئے لوگاں دا ذہنے کے جندے کے پیسہ ہوئے وہ مر نہیں سکتا، اللہ پاک نے فرمائی دیئے سوچ غلط ہے، پیسہ موت کے بچاوے آتے نمرود تے موت نہ آوے، چوڑھن کے بچن چاندے ہو پیو اپنے پتریں کو صلاح بیٹھا دینا ہوں دے وڈا بھرا چھوٹے بھرا میں کو گھر دا چودری لمبردار اپنے گھر دے ہوئے میاں ڈکھیں کے بچنا چاندے ہو پیسہ کماؤ پریشانی کے پیسے ہو سن چاند ٹکے ہو سن تے ہر کوئی سلام کرے سی چوڑھن کے بچوے سو وہ تو کو کہیں ہے کہ یہ گمان کہیں دیتے میرا تجربہ ہے جنہیں لوگیں کو مال کہیں نہیں وہ سکھیں تے جڑے مال آلین اصل چڑھ دے ہوئے مال آلے پہنے تو ساں تا سمجھا ہی نہیں تو آگو کہیں ہے کہ وہ غریب چڑھ دا پہ اللہ دی قسم ہے تو ساں بکرے دے گوشت مچھیں دے روسٹ کھاکیں غریب دے وصلیں تے بھول باندے ہو بھی وہ چڑھ دا پہ تو آپ کو کیا پتا کہ غریب وصلیں نال کھا کے کتنا سکون دی نیندر پیا سن دے تو ساں مچھیں دے روسٹ کھا کے بھی رات دا گھنٹا نیوے سن سکدے چڑھ دا غریب پہ یا تو ساں مال آلے یا سب انہ مالہ اخلد ایدہ ارادہ ہے میرے کے مال ہو سی تو میں کو ہسپتال کہنا مرنا پوسی میرے کے مال ہو سی تو میں تھائنے کہنا مائن سکسا میرے کے مال ہو سی تو میں لوگ کوئی انگلی نہ کھڑی کر سکسی اللہ فرمے دے کلا آپ خود پوری سورہ سمجھا چھوڑا تھکے دنی میں بیٹھے ایمیں ادب نال بہنے پورے جلسے تھے یہ اللہ گلہ نہیں مچاونا نہ تے گناہگار تھی سو جے تو اب اکتاون پوو تو لگے گئے کرو جتنا دیر سنو سنو ادب نال او سمجھ بھی اندے تھے عمل بھی تھی میں انشاءاللہ علماء کرام کثیر تعداد ہے میری جماعت عظیم عالم دین مولانا عبدالحق حقانی صاحب تشریف فرمائیں انہاں دی بڑی مقصد گفتگو ہوندی ہے باقی علماء پہلے تو سا ماشاءاللہ با مقصد گفتگو سنی ہے میں ایک چھوٹی جی سورہ سمجھا کے اجازت چاہساں تو ہی میں کہنا اجازت چاہساں پہلے سن سا ہی صحیح یہ چھوٹے بچے کو چپ کراؤ کاری سے وہ پترہ بالکل نہیں علاونا سندہ میں والا انشاءاللہ وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ جڑا موتے تانے مارے کانڈ پیچھو غیبت کرے ہوں دے واسطے ہلاکت ہیں تے جڑا مال جمع کرے تے بخل کرے شمار کرے سیو کرے ہی دے واسطے بھی ہلاکت ہیں ایدہ گمان ہے کہ مال میں کو موت کے بچا چھوڑے سی ایمان اللہ صاحب موت کے مال بچیں دے تو ارے علاقے دے جڑے مالداروں میں جنہیں تے موت کہنا ہی ہوئے ہن کوئی ہو جائیں ہن کوئی ہو جائیں وڈے وڈے مالداراں تے موت آئیے موت نے مال نے اگر موت کے بچاونا ہوئے وڈے وڈے جگیردار والی دنیا کائنات جمر رہنا ابو لہب مر گئے مالدارا فرعون مر گئے مالدارا ساری کائنات دے لوگ مر گئے مالدارا اللہ پاک نے فرمایا ایدہ گمان بھی ہوئے مال ہو سی میں موت کے بچوے سوں مال ہو سی میں عذاب کے بچوے سوں مال ہو سی تو میرے سارے مسئلے حل تھی ویسن اے دنیا کائنات دے بڑے بڑے امیریں اے دنیا والے کو سمجھائے جڑے ویلے جنازے پہ چل دے آن لوگ آدھے ویلے ہن پیسے آلے چھوڑی ویدہ مال جگیران لوگ بیگانے کھاسے
مسافر خانہ کئی ویسن کئی آسن پہ اے دنیا ہے مسافر خانہ کئی ویسن کئی آسن پہ تر گئے کئی سلطان سکندر تر گئے کئی سلطان سکندر تر گئے کئی سلطان سکندر ایہو کچھ میں سمجھائی ویدا عملہ باجو دیکھ گنو سہی دنیا تو کیا چاہیے دا اللہ بیلی ہووی سجڑو اللہ بیلی ہووی سجڑو آج میں جھوک لڑائی ویدا عملہ باجو دیکھ گنو سہی دنیا تو کیا چاہیے دا اللہ بیلی ہووی سجڑو اے غلط عقیدہ ہے کہ مال موت کے بچیں لے اے غلط عقیدہ ہے کہ مال لکھیں کے بچیں لے عملہ باجو کچھ نہیں چاہے مالک ہن جاگیران دے عملہ باجو کچھ نہیں چاہے مالک ہن جاگیران دے کئی شے نال نہ چاہے باجو صرف دو غزلی ران دے کئی شے نال نہ چاہے باجو صرف دو غزلی ران دے کوئی کہیں دا یار نہیں بندا کوئی کہیں دا یار نہیں بندا کوئی کہیں دا یار نہیں بندا سبنوں میں ازمائی ویدا عملہ باجو دیکھ گنو سہی دنیا تو کیا چاہیے دا اللہ بیلی ہووی سجڑو اللہ پاک نے سچ فرمائے یوم لا ينفع مال ولا بنون اللہ فرمینے مال نفع نہیں دے سکتا اے جڑا بندہ مال ڈھیر کمینا پہ اے جڑا بندہ مال ڈھیر کٹھا کرنا پہ یا سب ان مالہو اخلدا ایدہ ارادہ ہے مال میں کو ہمیشہ رکھ سی ایدہ ارادہ ہے مال میں کو موت کے بچے سی اللہ باقا ہے صحیح سوچی وزے اللہ فرمینے نانا کلا ہرگز میں نہیں ہو سکتا این بندے کو مال موت کے نہیں بچا سکتا بلکہ نتیجہ کیا نکل سی مال کماون والے دا تے کٹھا کرن والے دا نتیجہ کیا نکل سی بلکہ نتیجہ کیا نکل سی کلا لا ينبذن فی الحطمہ اللہ فرمین دے علماء موجودن حقانی صاحب محترم موجودن باقی علماء امیر محترم سلفی صاحب تو سب میرے دیکھو درہ لا ينبذن اندے معنی دے اندر کیا ہے اللہ پاک نے فرمائے اچھل دیتا ویسی پھینک دیا جائے گا ساٹھ دیتا ویسی کو ہوتا ماں دے اندر لا ينبذن کے پتہ لگ دے اللہ کو ذلیل کرنے سی کئی چیز کو اچھلنا اے ان دی عزت نہیں ہوندی کئی چیز کو سٹنا اے ان دی عزت نہیں ہوندی اللہ فرمے دے مال کمیں دا ودے مال کٹھے کرے دا ودے ایک نہیں وجیانے لا ينبذن فی الحطمہ ایک حطمہ دے اندر سٹ دیتا ویسی لوگاں کو منہ تے تانے ودا مرے دے لوگاں دیا کانڈ پیچھو کھیتا ودا کریں دے لوگاں دے الزام تلاش ودا کریں دے لوگاں دے عیب تلاش ودا کریں دے لا ينبذن فی الحطمہ ایک نمار حطمہ دے اندر پاریتا ویسی اللہ پاک نے فرمائے وما ادراک ما الحطمہ تو آپ کو کیا پتا حطمہ کیا دس چھوڑا حطمہ کیا ہے سمجھ آسی تو آپ کو حطمہ کیا ہے ہوتا ماں جہنم دی اون وادی کو آدن جیڑی وادی ہے چا دنیا دی جو چیز سٹو ساب شاہ کو رڑک ونجے تے کھا ونجے صحیح البخاری دی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن رأیت جہنم یہتم بازوہا بازا
میں پیغمبر نے جہنم ڈٹھی ہے، جہنم دا بعض حصے کو رڑکی پیا کھادی پیا ہوتا ماں دنیا دی جڑی طاقت واری چیز تساں ہوتا ماں دے اندر پیسو ہوتا ماں کو تہس نہس کر دے سی۔ اللہ فرمے دے جہنم دی وادی ہے جہندا نام ہوتا ماں ہے، یہ جڑا منہ تے ٹوکا مارے کانڈ پیچھو الزام لاوے مال جمع کرے مال دی لالچ رکھے بخل کرے خرچ نہ کرے اندے واسطے میں اللہ نے ہوتا ماں بنائی ہے قیامت لڑی میں اللہ ہی کو انجی وادی دے اندر سٹے سان جیڑی وادی کو رڑک ویسی تے تباہ ہو برباد کر دے یا اللہ سا کچھ سمجھ نہیں آئی ہوتا ماں کیا ہے؟ یہ دیکھو اللہ کریم نے فرمائے جہنم دیا ساریاں وادیاں، میں بات مکھے نہ پیاں، جہنم دی ساری بھاکوں اللہ کریم نے جہنم دے دروگیں دے ذریعے بھڑکونے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمائے اے جڑی ہوتا ماں ہے جے معاشرے دا من خراب کیتا جے مال کٹھا کر کے لالچ کی تھی ہے بخل کی دازی ایدے واسے جڑی وادی بنائی ہے ہوتا ماں ای ہوتا ماں دا حال ہے نار اللہ الموقدہ۔ اللہ فرمے دے ای ہوتا ماں وادی دی بھاکوں اللہ کریم نے آپ بھڑکائے، اے اللہ دی بھڑکی ہوئی ہے، اے اللہ دی بھڑکی ہوئی ہے، اللہ نے بھڑکائے اللہ پیا بھڑکے دے اندے واسطے جڑا لوگاں دے عیب چون کے دنیا جبا بھڑکے دا اللہ نے اندے واسطے بھا بھڑکائی ہے، جڑا لوگاں کو موتے تانے مار کے انہاں دی عزت بھڑکے دا اللہ نے اندے واسطے بھا بھڑکائی ہے، جڑا بندہ مال کٹھا کر کے بخل کر کے دنیا جبا بھڑکے دا لوگے دی عزت حملہ کرنا دنیا کائنات جبا بھڑکا مانے لوگاں دے موتے تانے مارنا دنیا جو لوگاں دے اندر بھا پیدا کرنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمائے جی میں اے چیزیں بھا بھڑکے دا رہ گیا، جی میں چیزیں بھیرا میں گترنے دا رہ گیا، جی میں چیزیں خامن بیوی دے درمیان بھا بنے دا رہ گیا، جی میں چیزیں اپنی زندگی جو لوگاں کو تباہ و برباد کریں دا رہ گیا، میں اللہ پاک نے دی وادی واسے میں اللہ نے آپ بھا بھڑکائی ہے نار اللہ الموقدہ۔ اللہ فرمے دے میری بھڑکی ہوئی بھائے ایک بھا دے اندر اچھلیا ویسی اچھا اللہ سیاں جے اچھلیا ویسی وال کیا تھی سی اللہ فرمے دے بھا لگن لگ ویسی پیریں کو لگ سی تخنے کو لگ سی لتے کو لگ سی گوڑیں کو لگ سی رانے کو لگ سی ایدے پیٹ کو لگ سی اللہ کے تک بھا بننی ہے۔ اللہ فرمے دے اللہ تتلعو علی الافیدہ اللہ نے فرمائے ایدی جڑی بھائے ہوتا ماں جڑی بھائے ایمیں چمڑ جیں لگ جیں یا اللہ کی تھاؤ سی اللہ فرمے دے علی الافیدہ اے بھائی دے دل تک پجا سی۔ دنیا دی بھا کہیں کو لگے دنیا دی بھا دل تک نہیں پہنچ دی بندے تے پہلے موت آویں دی ہے۔ اے جڑی بھائیں موتیں آمنی کہنی محترم اے بھا بندے دے دل تک آ گئی ہیں تتلعو علی اللہ تتلعو ایرڑے کی اطلاع دے سی اے بھا کہکوں دل کو کہکوں کیوں بھئی دل کو کیوں اطلاع او شور کوٹیو دل کو کیوں اطلاع دے سی بھا دل تک پہنچ گئی ہے یا اللہ کیوں؟ اللہ فرمائیں دے اے منہ تے ٹوکا مریں دا سنی ذرا بات ایک کانڈ پیچھو الزام لیں دا مال جمع کر کے خرچ نہ کریں دا یہ سارے کام تاں کریں دا کیونکہ ایندہ سل دل پلیتا نہیں سمجھ آئی اصل ایندہ دل پلیتا رولائندہ سارا دل دا تاں کر کے لوگاں کو موت تانے مرنا جڑا توڑے علاقے جکہیں کو موت باتاں کرے آکھائے جو دل دا پلیت ہے جڑا غیبت کرے آکھائے دل دا پلیت ہے جڑا الزام لاوے آکھائے دل دا پلیت ہے میں اللہ پاک نے ہوتا ماں بھائیو دی بھڑکائی ہے جڑی بھا دل تک پجوے سی اچھا اللہ سیاں بھلائیں کیا تھی سی اللہ پاک نے فرمائے جڑی ہوتا ماں بھائے ایدی حالتیں ہیں انہا
علیہم مؤصدا اللہ پاک نے فرمایا اے جڑی ہوتا وادی ہے میں اللہ پاک نے وادی کو ہر پاسوں بند کرنے ہونے کداؤ سوراخ ہی نہیں چھوڑنا کداؤ گلہ ہی نہیں چھوڑنا کداؤ ماری بھی نہیں چھوڑنے کداؤ دروازہ تے کھڑکی نہیں ہونی ساری وادی میں اللہ نے بند کرنے ہونی ہے آپ دسو دل نال اگر بند کمرے سے بھاپی بندی ہوئے حال کیا تھی میں دران دے بندے دا ہمیشہ جڑا بندہ جڑے کمرے سے بھاپ آلے وہ ملے اتو روشن دان دا بھی انتظام کریں دے تاکہ دھواں نکل در آوے اللہ فرمے دے انہا علیہم مؤصدا جڑا بندہ لوگے دا جیون حرام کرنا رہ گئے جڑا منہ تے تانے مرندہ رہ گئے جڑا کنڈ پیچھو الزام کرندہ رہ گئے میں اللہ نے دے واسطے یہ دی جہنم دی وادی بنائی ہے جڑی ہر پاسے بند ہونی ہے فی امد ممددا اللہ کریم نے فرمائے میں اللہ پاک نے جہنم دی یہ ہوتا ما وادی دے اندر پلر بناونا ایرے دے پہ وہ ٹینٹ لگا ہویا تمبو لگا ہویا ہی پیمپ دے ہوتے اللہ نے ہوتا ما وادی اچھ میں پیمپ نو ما پلر بناونا یا اللہ پلر کنکریٹ دے ہو سن اللہ فرمے دے نہیں بھا دے ہو سن یا اللہ کیا کرے سن اللہ فرمے دے فی آمد ممددا ان ہوتا ما وادی دے پلر نال میں اللہ نے انہیں کو باندھ دے ونے تے والا بھا انہیں دی دل تے اثر کر کے انہیں کو تباہ و برباد کرنے ویلن جڑی ہلاکت دا ذکر رب نے پہلے لفظ کیتے او ہلاکت اے ہے اے آخری آیات کریمائی اے ہلاکت اصل فی آمد ممددا اللہ پلرے نال بدھ کے ہی تباہ و برباد کر دے سی چھوٹی جی صورت 9 آیات بینات جن دے اندر اللہ نے سمجھایا وہ لوگوں منہ تے کہیں کو عیب نہیں دسیندہ تے کانڈ پیچھو بھی اندہ عیب ڈسکس نہیں کریندہ اگر کہیں دی اصلاح کرنی ہے علیحدگی اچ کرو تاکہ اندہ بھرم بھی برقرار رہے اور وہ شرمندہ تھی کہ اپنی غلطی دا احساس بھی کرے اور مال کماؤ مال کماونے کوئی حرج نہیں لیکن مال کما کے جمع کر کے خرچ نہ کرنا ان دے اندر بہت بڑا حرج ہے بندے مال کمینن بالیں تے خرچ نہیں کریں دے بندے مال کمینن اپنے تے خرچ نہیں کریں دے چنگا کھندے نہیں چنگا پیندے نہیں اللہ نے فرمایا انجے بخیلے واسطے بھی ہلاکت ہے مال کما لیکن کماونا کت واسطے ہے خرچ کرنے واسطے کت واسطے ساڑھے علاقے سے ایک بندہ ہے 5 مربع دا ذمہ دار کتنا بولو یہ حقیقت بات ہے جتی ہتھیں چپاتی ودا تے بغیر جتی دے ٹردہ ودا میں انہیں پوچھے حضرت خیر تہے آگے زی مولی صاحب تو پتہ کہنی جتی زیادہ پاونڈال تروٹے جلدی ویندی ہے ہیں یہ جو کئی ریٹھن سے جڑے کمیسن ڈھیر کپڑے ہی میں پاتی ودے حسن دلہ دے بندہ ایک اوشور چاہ دے وے ہیں لیکن حسن لکھا پتی انہیں دی کلونی اچھ کوئی پلاٹ وکان لگے دے پہلے اوہے حسن انہیں دی زمین دا پلاٹ وکان لگے پہلے اوہے آسن تے بالیں تے خرچ کرن دیواری آوے تے انہیں کو 102 تے بخار تھی وے ہیں مال کما لیکن مال بالیں تے خرچ کر مال بالیں دی تعلیم تے خرچ کر ماں باپ دی خدمت تے خرچ کر اپنی بیوی اور اپنی اولاد دی محبت تے خرچ کر غریب مسکین یتیم تے خرچ کر ویل لکل ہمزۃ لمزہ جڑا منہ تے تانے مارے کڈ پیچھو الزام کرے اون دے واسطے ہلاکت ہے الذی جمع مالا وعددا جڑا مال جمع کرے اور گنتی کرے اور بخل کرے خرچ نہ کرے ان دے واسطے ہلاکت ہے یحسب ان مالہ اخلدا اے سمجھ دے کہ مال کو ہمیشہ رکھسی کلا لا ينبذن فی الحطمہ ہرگز نہیں ہو سکتا البتہ کو سچا ویسی اچھلیا ویسی حطمہ ہے وما ادراک ما الحطمہ تو آپ کو کیا پتہ حطمہ کیا ہے نار اللہ الموقدہ اللہ دی بھڑکائی ہوئی بھائے اللہ تطلع علی الافئدہ جڑی دلیں تک مار کرے سی اور دل تک بن کے پہنچ سی انہا علیہ موسیٰدہ جے کو ہر پاسوں بند کر دیتا ویسی فی آمد ممددہ جن دے پلر بنا کے کو بند دیتا ویسی اللہ سب کو سارے غلطی دی اصلاح کرن دی توفیق بخشے اللہ سب کو قرآن تے تدبر کرن دی اور قرآن سمجھن دی قرآن و حدیث کو اپنی زندگی دا زیور بناون دی توفیق بخشے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین